بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عذر کی وجہ سے کوئی ضرورت پیش آ جانے کی وجہ کر کے جو سلسلہ چل رہا تھا ویڈیو کا وہ بیچ میں موقوف ہو گیا تھا، وہ سلسلہ رک گیا تھا۔ انشاءاللہ اب آگے ارادہ یہی ہے کہ مستقل کنٹینیو لگاتار یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور شاید کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے پھر روکنا پڑ جائے، لیکن ایسا ارادہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آج کی جو خاص بات ہے اجنبی عورتوں سے مصافحہ، یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ عورت کا اجنبی مردوں سے مصافحہ کرنا یا مرد کا اجنبی عورتوں سے یعنی غیر محرمہ عورتوں سے مصافحہ کرنا، یہ اصل بات بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ آج کل بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ شادی بیاہ کا پروگرام ہے یا کوئی اور خاص پروگرام ہوتا ہے، کوچنگ سینٹر میں ہو یا اور کسی ادارے میں ہو، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جوان لڑکیاں اپنے ٹیچر سے یا اپنے ساتھیوں سے جو اجنبی ہے، بالکل کوئی رشتہ داری اس سے نہیں ہے، اور مذہبی لحاظ سے بھی وہ بالکل الگ ہیں ہم سے، لیکن ان سے فری ہو کر کے ہماری قوم کی بیٹیاں ان سے مصافحہ کرتی ہیں، یا شادی بیاہ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے تو شوہر ساتھ میں ہے موجود، اس کے بعد ان کی بیوی، ان کی وائف کسی غیر مرد سے بالکل مسکراتے ہوئے اور سلام کرتی ہیں، اور سلام کے بعد مصافحہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے بعض مردوں کو بھی دیکھا ہم نے کہ بیوی ساتھ میں موجود ہے اور ان کے شوہر کسی غیر اجنبیہ سے، غیر محرمہ عورت سے بالکل بلا تکلف، بلا جھجک سلام، اس کے بعد مصافحہ ہوتا ہے۔ یہ کتنی گری ہوئی بات ہے کہ ہمارے ساتھ میں ہماری بیوی موجود ہے، اور بیوی اس بات کو کیسے گوارا کر لیتی ہے کہ میرا شوہر کسی غیر عورت سے مصافحہ کرے، یا شوہر یہ کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے ہاتھ ملائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ ہم اور آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، بالکل یہ کسی صورت سے جائز ہے ہی نہیں۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں مجبوراً مال میں نوکریاں کرتی ہیں، کسی آفس میں نوکری کرتی ہیں، اور ان کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جب ہمارے پاس، ہمارے آفس میں، ہمارے دفتر میں، ہمارے ادارے میں کوئی بڑا افسر آئے، کوئی بڑا آدمی آئے، کوئی خصوصی مہمان آئے، تو آپ کو ان سے کھڑے ہو کر کے ہیلو کرنا ہے، سلام کرنا ہے اور مصافحہ کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم روزی روٹی کے لیے، پیسے کے لیے ہم اپنے اسلام کو چھوڑ دیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ روزی کا مالک بالکل اللہ ہے۔ اس صورت میں بھی ہم نوکری جہاں کر رہے ہیں، اور اگر یہ شرط ہے کہ غیر محرم سے آپ کو مصافحہ کرنا ہے بلا جھجک، اور یہاں تک نوبت غیر ممالک میں آتی ہے کہ اس سے معانقہ یعنی گلے بھی ملنا پڑ جاتا ہے، خیر ہمارے ملک میں بھی ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ، تو یہ اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور ایسی جگہ پر ملازمت ہم اپنی بہو بیٹیوں کو نہیں کرنے دیں، تاکہ جو اسلام نے عورت کو ایک مقام اور عزت دیا ہے، وہ عزت اور مقام برقرار رہے، اور عورت عزت کے ساتھ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں جیے، اور شوہر کا سایہ، بھائی کا سایہ، باپ کا سایہ اس کے سر پر رہے۔ دوسرا ہے کہ اور مسلم عورتوں کا غیر مسلم سے نکاح، یہ سوال آیا ہے، تو کہنا یہ ہے کہ یہ کسی صورت سے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت یا اس کے گھر والے یہ امید کرتے ہیں کہ شادی اگر ہم اپنی بچی کا اس غیر مسلم سے کر دیتے ہیں، یا لڑکی ایسا سوچتی ہے کہ محبت کر کے ہم لڑکے سے ہم شادی کر لیں گے، اس کے بعد شادی کے نتیجے میں وہ اسلام قبول کر لے گا، صورت میں بھی وہ شادی جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ قرآن مقدس میں
کھلے لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ جب تک وہ ایمان قبول نہ کرے اس وقت تک شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو ہم کیسے اس امید سے نکاح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ غیر سے نکاح اگر کر لیتے ہیں تو شادی کے نتیجے میں وہ ایمان قبول کر لے گا؟ تو ایمان دونوں میں سے کوئی اگر ایک مومن نہیں ہے تو نکاح کسی صورت سے جائز نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اور کسی کافر کے مسلمان ہو جانے کی صرف امید اور لالچ کسی مسلمان عورت کے لیے اس سے نکاح کرنے کی وجہ جواز نہیں بن سکتی، یعنی جائز کی صورت نکل ہی نہیں سکتی ہے، اور نہ ہی اس قسم کی خیال، امید اور لالچ کسی حرام کام کو حلال کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے تو جمہور علماء کے نزدیک اس کے صرف اسلام لانے سے ہی نکاح ختم ہو جائے گا، البتہ تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ لا ہن حل لہن، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا ہے۔ تو ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ غیر مسلم سے محبت میں شادی کرتے ہیں تو یہ شادی کسی صورت سے جائز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دونوں کا شادی کے لیے دونوں کا مومن ہونا، یعنی مرد کا مومن ہونا اور لڑکی کا مومنہ ہونا بالکل ہی ضروری ہے، تبھی نکاح جائز ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ تعلیم بالکل حاصل کرے، تعلیم حاصل کرنے سے اسلام کہیں نہیں روکتا ہے، لیکن ہمارا مذہب جو سکھاتا ہے اور جس طریقے پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام بتاتا ہے اس طریقے پر ہم تعلیم حاصل کریں۔ اپنے جو عورتوں کے لیے جو اسلام نے پردہ رکھا ہے، شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق، اس لیے کہ صحابیات میں بہت بڑی کہ جنہوں نے مرد صحابہ ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھا کرتے تھے اور وہ صحابیہ عورت پردہ کے اندر سے مسائل کا جواب، مسئلے کا حل بتلایا کرتی تھی، تو آخر انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو ہماری قوم کی بیٹیاں بھی تعلیم حاصل کریں، لیکن نمونہ کے طور پر ہم اپنے صحابیہ کو سامنے رکھیں، اور انہوں نے جس طریقے پر تعلیم حاصل کی ہے اور اسلام کو پھیلایا ہے، تو اگر ہم اسلام کو پھیلا نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم اسلام کو تو بچائیں۔ یہ دو بات پر خاص طور پر عمل کرنا ہے کہ اجنبی عورتوں سے مصافحہ نہیں کرنا ہے، یا ہماری قوم کی بیٹیاں اجنبی مرد سے مصافحہ نہیں کریں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ مسلم لڑکیاں جو غیر مسلم لڑکوں سے دوستیاں کر رہی ہیں اور انجام شادی تک پہنچ جاتی ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو اہمیت دینا ہے۔ تو پھر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔